ذیشان علی انڈیا سے، کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی، جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو، انسانوں کی باتیں پوچھا کریں، جنات کی باتیں نہ پوچھا کریں، میں انسان ہوں۔ باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں، اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا، تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100%۔ بہرحال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے، جنات سے پوچھا جائے گا، یہ میں انسان ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کافر کے لیے قبرستان میں قبر کھود دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے۔ مشتاق احمد میوات سے، اگر ایک شخص مکمل طور پر نابینا ہے کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر طہارت کا مکمل اہتمام کرتا ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے۔ صدام خان نے پوچھا جی کیا فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز صرف 3 ٹائم جائز نہیں ہے، سورج نکلتے ہوئے، جب بالکل زوال کا وقت ہو، اور جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو، یعنی غروب ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک بھی جائز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ نتیق سہیل راولپنڈی سے، اگر کوئی بچہ یا بڑا چپل پہن کر جائے نماز پر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ چپل کے نیچے اگر کوئی گیلی نجاست نہیں لگی تھی، خشک نجاست ہو اور وہ جائے نماز پہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر پاک ہی ہے، یعنی صرف چپل پہن کے جائے نماز پہ چلنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی، خلاصہ یہ، جب تک ناپاکی واضح طور پر آپ کو یقین نہ ہو ناپاکی کے لڑنے کا۔ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہو تو کیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ ہی میں ملے گا؟ نامہ اعمال کا الٹے یا سیدھے ہاتھ میں ملنا اس پر ہے کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ برباد ہو گیا، اور برباد لوگوں کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ باقی الٹے ہاتھ سے کام کرنا خلاف سنت ہے۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں، پاکیزہ کام ہیں، شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے، تو الٹے ہاتھ سے کام کرنا برا عمل ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ محمد ارمان صدیقی انڈیا سے، کیا غیر مسلم سے ملتے وقت نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سے بات شروع کرتے وقت یا فون پر بات کرتے وقت کیا کہیں؟ تو نمسکار تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کا جو مذہبی شعار ہوتا ہے، مذہبی علامت ہوتی ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی ہیلو ہائے جو بھی چاہیں کہہ لیں، نائس ٹو میٹ یو، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ نفل روزہ رکھ کر کیا والدین کو اثار ثواب کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر صدقہ و خیرات ہے جو حدیث میں منصوص ہے۔ میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کوئی حکم ہوگا یا نہیں؟ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہوا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، بلکہ اگر حج کے سیزن شروع ہو گیا اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئی اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ جس میں حج آسانی سے ممکن ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، لہٰذا اس سے پہلے آپ گھر پہ خرچ کر دیں تو پھر فرض نہیں ہوگا اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ جو پیسے خرچ ہو گئے ان پہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ گھر بنانے میں ہی خرچ کر دیے ہوں۔ جو لوگ ایسی جاب کرتے ہیں جن کی شفٹ بدلتی رہتی ہے تو وہ لوگ نماز کس طرح پڑھیں؟ مثلاً ظہر کی نماز 11:30 پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی، 11:30 پہ اگر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نارملی تو 11:30 پہ زوال کا وقت ختم نہیں ہوتا، تو شفٹ بدلنے سے نماز معاف نہیں ہوتی، ہر قیمت پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کسی صورت میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرانے اسلامی کیلنڈر کا کیا کرنا چاہیے؟ پرانے اسلامی کیلنڈرز کا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اسلامی کیلنڈر پرانا ہوتا ہی نہیں ہے، سال تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو 100 سال کے کیلنڈر بنتے ہیں، چاہے اسلامی کیلنڈر ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، کیلنڈر ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کی 29 اور 30 تاریخ کا فرق آتا ہے تو پرانے کیلنڈر اس لحاظ سے اگلے سال یوز نہیں ہو سکتے، تو جو چاہے کریں کیلنڈر کا، بھائی کچھ بھی کر لیں، کیلنڈر کو سیلنڈر میں جلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔